کے اندر نکھار آ جاتا ہے، یعنی وہ نکھر جاتا ہے اور انسان حسن سے نکلا ہے اور حسن پرست ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یعنی کہ اگر ایک بندہ برانڈ پین لیتا ہے اپنی کلائی میں، لیکن اس کے اندر جو انسان ہوتا ہے جب اس کا کردار بہتر ہو، صبر والا ہو، تب لوگ اس کو زیادہ پسند کریں گے. برانڈ کی وجہ سے اس کو زیادہ پسند نہیں کریں گے. اب یہاں پہ ایک چیز اگر معاشرتی لحاظ سے دیکھی جائے تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں حافظ صاحب 90% ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ بچیوں کو طلاقیں ہو رہی ہیں. اور جب ڈیفرنٹ چینل پہ ہمیں یہ کوسچن آتا ہے کہ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ طلاق کے ریزن کیا ہے، کہتے ہیں جی ہم تو غصے میں تھے، غصے میں ہو گئی ہے اور ہم سے صبر نہیں ہوا. یعنی بے صبری میں طلاقیں ہو رہی ہیں اور کورٹ کچہری میں ایسے کیسز ہو رہے ہیں بے صبری سے بچیوں کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں. اور ایک لمحے کے لیے حال ہی میں نے ایک جیل کا دورہ کیا، قیدیوں سے ملاقات ہوئی تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے زندگی میں چیونٹی نہیں ماری تھی، ہم سے بندے کیسے مر گئے. آج ہم خود پریشان ہیں، 302 کے کیسز ہمارے اوپر ہوئے ہیں، لیکن وہ اگر اس وقت ہم ذرا سا صبر کا مظاہرہ کر لیتے، اگلے کی بات سن لیتے، اگر ایک بندے نے ہمیں ایک چانٹا مارا، اگر ہم ایک چانٹے کے بدلے اس کو فائرنگ کر کے اسے مارتے نا، تو آج ہم بھی اپنی بچوں اہل وعیال میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے. آج معاشرے کا یہ پہلو رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ اگر آپ کو غصہ آ جائے. اس کے بارے میں لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور سرور کونین نے ارشاد فرمایا کہ اس جگہ سے ہٹ جائیں یا بیٹھ جائیں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تاکہ شیطان جو ہے وہ ذہنوں میں وسوسے ڈال کر اشتعال دلاتا ہے، تاکہ کوئی ایسا قدم اٹھا لیں یا تو آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے یا آپ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے گا کہ آپ اپنی زندگی کو کوئی گواہ بیٹھیں گے. تو ڈیفینیٹلی اگر ایک بندہ سب سے پہلے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے، اور دوسرا آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سیکنڈ ٹائم تمام سیل فون کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنے بچوں کو پاس بٹھا کر تھوڑا سا لیکچر خود دیں. آپ اسکول یونیورسٹی تک محدود نہ کریں بچوں کو کہ وہ جی ان کے ٹیچرز وغیرہ، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے اس بات سے ایگری کریں گے. ہمیں اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور صبر کے اوپر، کیونکہ صبر جو ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور فرمایا ایمان کی چادر صبر ہے. ایمان کی چادر صبر ہے. اور ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا صبر جو ہے وہ نصف ایمان ہے. اگر آپ صبر کو اپنی فیملی میں اگر امپلیمنٹ کرتے ہیں، پریکٹیکل کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کے گھر سے، پھر آپ کے محلے پہ، پھر آپ کی سٹی پہ، حتیٰ کہ پورے ملک اسلامیہ جمہوریہ پاکستان یہ صبر والا ملک ہوگا. اس میں کوئی اشتعال، اس میں کوئی کسی کو ورگلانے کی، لڑانے کی وہ بات ہی نہیں ہوگی. کیونکہ جب صبر سے بندہ کام لینے والا ہوگا، کیونکہ اس کا عقیدہ ہوگا، اس کا توکل ہوگا کہ ان اللہ مع الصابرین، جب میں صبر کروں گا تو ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت کی مدد جو ہے وہ میرے ساتھ شامل حال ہوگی. آج کہ اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ ماہ مقدسہ، ماہ رمضان المبارک ہے، کہ اکثر لوگ، پہلے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے نہیں، اگر رکھ لیتے ہیں تو دوپہر کو کہتے ہیں جی میرے نزدیک نہ مجھے تو آج بڑا روزہ لگا ہوا ہے، آج تو تیری حالت میں غیر کر دوں گا. یعنی جتلا رہے ہیں. روزہ تو نے اپنے لیے رکھا، اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اور جتلا تو لوگوں کو رہا ہے. تو آخری اگر میں وائنڈ اپ کی طرف بڑھوں، ایک بات اور کوٹ کرنا چاہوں گا. ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ایک فیملی سسٹم ہے جس میں نن بھی ہے، آپ کی بہو بھی ہے، آپ کی بیٹی بھی ہے، آپ کی زوجہ بھی ہے. تو جوائنٹ فیملی کے اندر برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، گھر اسی وجہ سے ٹوٹتے ہیں. اگر ہسبینڈ جو ہے وہ تیش میں ہے تو بیوی بھی تیش میں آ جاتی ہے. اگر تو نے ایک چانٹا مجھے لگایا تو ڈبل میں تجھے لگاؤں گی، تو خطہ کیا ہوتا ہے؟ گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اگر کیا ہی اچھا ہوتا ہم اپنے گھر سے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو فرامین ہیں، کہ جن کی خاطر کائنات بنی، جن کی خاطر کائنات بنی، اگر ان کے اوپر کوڑا کرکٹ وغیرہ پھینکا گیا تو پھر بھی انہوں نے صبر سے کام لیا اور رہتی دنیا تک اپنی امت کو یہ پیغام دیا کبھی بھی صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ صبر کو بھی صبر آ جاتا ہے جب صبر حسین دیکھا جاتا ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات آپ نے آخر میں کی. ڈاکٹر صاحب، ہم ایک عام انسان ہیں، ہم اپنے اندر کون سی ایسی عادات، ایسے ایلیمنٹس شامل کریں کہ ہم بھی صابرین میں شامل ہو جائیں؟ کیا پریکٹسز ہو سکتی ہیں؟ کہ کیونکہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ہیں، اور سب سے بڑا جو صبر کا، جیسے ہم نے شروع میں بھی گفتگو میں کہا ہے کہ رمضان المبارک تو سارے کا سارا صبر ہی سکھاتا ہے انسان کو. اس کو شہر الصبر قرار دیا گیا ہے. سب سے بڑی پریکٹس تو خود روزہ ہے انسان کا، کیونکہ یہ تمام شہوات، تمام خواہشات کو توڑتا ہے. کیونکہ انسان کے اندر جو ایک نیگیٹو
پاور آتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، چاہے وہ قتل کرے، چاہے وہ جھوٹ بولے، چاہے وہ غیبت کرے، چغلی کرے، جتنے بھی جرائم ہیں، چاہے وہ اس کا تعلق اس کے مادیت کے ساتھ ہے، چاہے اس کا تعلق اس کی روح کے ساتھ ہے، یعنی مادی جرائم ہوں یا روحانی جرائم ہوں، وہ سارے کے سارے ان کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے صرف ایک رمضان المبارک کے 30-29 روزے پورے رکھنے کے ساتھ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا